ناظرین، اسرائیل نے رمضان المبارک کے دوران فلسطینیوں کے قتل عام کا ایک نیا منصوبہ بنا لیا ہے۔ کل بھی ہم نے آپ کو اسرائیلی حکومت کے چند اقدامات اور اداروں سے متعلق بتایا تھا، لیکن اب اسرائیلی میڈیا نے رفح پر حملے کا نیا منصوبہ افشا کر دیا ہے۔ اسرائیلی جریدے وائی نیٹ نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کہتے ہیں کہ 6 سے 8 ہفتے میں جنگ مکمل ہو جائے گی۔ اسرائیلی حکومت چاہتی ہے کہ لڑائی رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ختم کر لی جائے۔ اسرائیلی فوج نے رفح کے علاقے میں حماس کے مکمل خاتمے کی تیاریاں کر لی ہیں۔ اس دوران نچلی سطح کے فضائی حملوں کے علاوہ ممکنہ زمینی کارروائیوں کے لیے اسپیشل فورسز بھی استعمال کی جائیں گی۔ تو اب بات کچھ یوں ہے کہ غزہ میں سپاہیوں سے نہیں ٹکرا رہے، بلکہ ایک طرف جدید ترین ہتھیاروں سے لیس اعلیٰ تربیت یافتہ فوج ہے اور دوسری طرف خواتین اور بچے ہیں۔ ایسا تاریخ میں اگر پہلے کبھی ہوا ہے، جرمن نازی لیڈر ایڈولف ہٹلر کے دور میں۔ بعض معاملات میں اسرائیلی قیادت نے ہٹلر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ غزہ میں جنگ نہیں ہو رہی، صرف قتل عام ہو رہا ہے۔ اس قدر کارروائیوں کے باوجود نیتن یاہو کہتے ہیں کہ رفح بارڈر کے علاقے میں بھی فوجی آپریشن رمضان سے قبل ہر صورت مکمل کیا جائے گا، جبکہ غزہ پر جاری بمباری سے جان بچا کر نکلنے والے رفح بارڈر پر جمع ہیں، مگر مصری حکومت انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس وقت تک غزہ میں اسرائیلی فورسز کی جانب سے درندگی جاری ہے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 150 سے زائد افراد شہید ہوئے۔ دیر البلاح پر حملے میں 5 گھر تباہ ہونے سے 10 فلسطینی شہید ہوئے۔ رفح کے شمال میں بمباری سے بچوں اور خواتین سمیت 7 افراد جام شہادت نوش کر گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 28,985 ہو گئی۔ 68,883 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ ترجمان وزارت صحت کے مطابق ناصر ہسپتال میں طبی سہولیات مکمل طور پر بند ہو چکی ہیں۔ اسرائیلی فوج تقریباً 1 ماہ سے ہسپتال کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ ہسپتال میں تقریباً 200 مریضوں کو انتہائی نگہداشت کی ضرورت ہے۔ ناظرین، غزہ میں فلسطینی، حماس اور اسرائیلی افواج کے درمیان خونی جنگ کو شروع ہوئے 4 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو رہا ہے۔ اس عرصے میں 28,000 سے زائد غزہ کے شہری اور حماس کے جنگجو شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ میں بروئے کار فلسطینیوں کی ہیلتھ اتھارٹی بھی شہداء کی اس تعداد کو تسلیم کر رہی ہے۔ اسرائیلی فوج کے ہاتھوں غزہ کے جو شہری شدید زخمی ہو چکے ہیں، ان کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ چونکہ غزہ کے سبھی چھوٹے بڑے اسپتال جنگ میں برباد ہو چکے ہیں، اس لیے فلسطینی زخمیوں کو بمشکل مصر اور اردن کے اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ فلسطینیوں کی بے بسی، تنہائی اور مشکلیں کم نہیں ہو رہی۔ دنیا کے تقریباً ہر چھوٹے بڑے ملک میں مظلوم و بے بس فلسطینیوں کے حق اور اسرائیل کی مخالفت و مذمت میں زبردست جلوس نکلے، لیکن کوئی بھی طاقتور ملک عملی طور پر پاکستان سمیت آگے بڑھ کر اسرائیل کا دست ستم روکنے اور مظلوم فلسطینیوں کا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار نہیں۔ البتہ امریکہ نے اسرائیل پر مزید دباؤ بڑھایا۔ طاقتور اسرائیلی اور امریکی یہودی لابیوں کے سامنے بے بس ہو کر امریکہ اور امریکی صدر جو بائیڈن فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کو مطلق طور پر جنگ بندی کا حکم تو نہیں دے سکتا، لیکن امریکہ نے اسرائیل کو حماس کے خلاف چھڑی جنگ کو لو انٹینسٹی پر رکھنے کا اصرار ضرور کیا ہے۔ اس اصرار کا اثر یہ نکلا کہ اسرائیل نے غزہ کے خلاف جو افواج قاہرہ لگا رکھی ہیں، ان میں سے 5 بریگیڈز کو واپسی کا کہہ دیا گیا، جو کہ بظاہر تو یہ دکھایا گیا اسرائیل نے حکمت عملی سے کام لیا، تاہم ان علاقوں میں اسرائیل کو پسپائی کا سامنا ہے۔ اسرائیلی حکومت، وزیر اعظم اور افواج بہرحال اس صورتحال سے پریشان ہیں۔ انہیں توقعات کے مطابق نتائج نہیں مل رہے۔ حماس کی طاقت، حکمت اور منصوبوں کے بارے میں اسرائیلی توقعات زمین بوس ہو گئی ہیں۔ اسرائیل نے چند دنوں میں حماس کے مکمل خاتمے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن فی الحال یہ دعویٰ غلط ہی ثابت ہو رہا ہے۔ اسرائیل کے اندر سے اسرائیلی افواج کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ یہ آوازیں فی الوقت اسرائیل کے لیے نہایت پریشان کن ہیں۔ سب سے بڑی اور طاقتور آواز یہ ہے کہ اسرائیلی نوجوانوں نے اسرائیلی فوج میں بھرتی ہونے اور فلسطینیوں سے لڑنے سے انکار کرنا شروع کر دیا۔ اسرائیلی نوجوانوں کے اسرائیلی فوج اور حکومت کے سامنے یہ انکار قیامت برپا کر رہا ہے۔ چونکہ اسرائیل میں ہر نوجوان، مرد اور عورت کے لیے فوج میں بھرتی ہونا لازم ہے، اس لیے یہ انکار تھر تھلی مچا رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بھی انکار ادا کرنے والے ایسے اسرائیلی نوجوانوں کی جرأتوں سے پریشان ہیں۔ چنانچہ نیتن یاہو نے گزشتہ روز کہا، اسرائیلی نوجوانوں کا یہ انکار ہمیں قبول نہیں۔ اسرائیل کا تو وجود ہی ملٹری فورس پر ہے، اور اگر ہمارے نوجوان فوج میں بھرتی ہونے سے انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارا قومی وجود خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ شاید یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اب اسرائیل رفح کے محاذ پر بھی فلسطینیوں کے خلاف حملہ آور ہو چکا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف فرانسیسی اخبار لبریشن نے اپنی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا کہ لبنانی حزب اللہ ملیشیا کے پاس خفیہ سرنگوں کا نیٹ ورک موجود ہے، جو غزہ میں حماس کے مقابلے میں زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ اخبار کے مطابق لبنانی ملیشیا کے پاس ایسی سرنگیں ہیں جو سینکڑوں کلومیٹر لمبی ہیں، اور ان کی شاخیں ہیں جو اسرائیل اور شاید اس سے آگے شام تک پہنچتی ہیں۔
اخبار نے اسرائیلی محققین اور ویب سائٹس کے حوالے سے کہا کہ تحریک نے بیروت، بقا اور جنوبی لبنان کو جوڑنے والے مقامی زیر زمین نیٹ ورک سے منسلک درجنوں آپریشن سینٹرز کے ساتھ ایک دفاعی منصوبہ بنایا۔ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان مسلسل کشیدگی اور خطرات کے تحت تل ابیب میں شمالی سرحد پر حزب اللہ کی سرنگوں کی موجودگی کے بارے میں خوف پیدا ہو گیا ہے، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ شمالی اسرائیل کے ساحل پر واقع شہر نہاریہ کے ایک ہسپتال تک پہنچتی ہیں۔ مہینوں پہلے نہاریہ میں میڈیکل سینٹر کے انتظامیہ کی طرف سے ڈرلنگ کے شور کے بارے میں موصول ہونے والی شکایات کے بعد اسرائیلی فوج نے لبنان سے مذکور اسپتال کی طرف جانے والی سرنگ کے وجود کے خدشے کو مسترد کرنے کے لیے زمینی ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسرائیلی اخبار اسرائیل ہیوم نے انکشاف کیا کہ 1 ماہ سے زائد عرصہ قبل اسرائیلی حکام نے جانچ کے مقصد کے لیے کھدائی کے 40 سے زائد آپریشن کیے، لیکن ان ٹیسٹوں سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اخبار کے مطابق اسپتال کے علاقے میں کام شروع ہونے کے بعد حفاظت کی خاطر کھدائی کا کام ترک کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اخبار نے نشاندہی کی نہاریہ میں واقع اس اسپتال کو جغرافیائی طور پر لبنان کے ساتھ شمالی سرحد کے یعنی صرف 10 کلومیٹر کے فاصلے پر قریب ترین ہسپتال سمجھا جاتا ہے۔ مشتبہ سرنگوں کے معاملے کی ابتدائی اطلاعات گزشتہ سال دسمبر میں سامنے آئی تھی۔ قابل ذکر ہے کہ اسرائیلی فوج نے 5 سال قبل لبنانی حزب اللہ کی طرف سے اسرائیلی سرحدوں کے اندر کھودی گئی 5 سرنگوں کی دریافت کا اعلان کیا تھا۔ غزہ پر جنگ شروع ہونے کے ساتھ ہی اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ نے کہا کہ حزب اللہ کی سرنگوں کا خطرہ دوبارہ سر اٹھا سکتا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ حزب اللہ کو زیر زمین سرنگیں کھودنے کا وسیع تجربہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پتہ چلا ہے کہ حماس کی سرنگیں اس سے کہیں زیادہ بڑی اور وسیع ہیں جو پہلے خیال کیا گیا تھا، اور یہ ممکن ہے کہ حزب اللہ کی سرنگوں سے خطرہ اس سے کہیں زیادہ ہو۔ دوستو، اسرائیلی فوج اب تک کوششیں کر رہی ہے کہ حزب اللہ کی وہ خفیہ سرنگ دریافت کر لی جائے، لیکن اب تک کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ تاہم غزہ پر حماس نے اسرائیلی فوجیوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ غزہ کی پٹی میں حماس کے خلاف جاری اسرائیلی جنگ میں خود اسرائیلی فوج کو بھی بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ کل اسرائیلی فوج نے اعلان کیا کہ غزہ کی پٹی میں جاری لڑائیوں میں اسپیشل یونٹ کے 2 فوجی زخمی ہوئے، جبکہ 7 اکتوبر سے اب تک ہلاک ہونے والے فوجیوں کی تعداد 573 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج نے اعتراف کیا کہ غزہ پر جنگ کے آغاز سے اب تک اس کے 573 فوجی ہلاک ہو گئے، جبکہ زخمیوں کی تعداد بھی 2918 ہو گئی۔ اس سے قبل اسرائیلی فوج نے 2 اہلکاروں کی ہلاکت اور 1 افسر سمیت چھاتہ بردار یونٹ کے 4 ارکان کے زخمی ہونے کا اعلان کیا تھا۔ ٹائمز آف اسرائیل نے اطلاع دی کہ مرنے والوں میں 5 کرنل بھی شامل ہیں، جو کہ حالیہ لڑائی میں مارے گئے سب سے سینئر افسر تھے۔ لیکن دوستو، حماس ہو چاہے حزب اللہ یا کوئی اور تنظیم، لیکن پوری دنیا نے فلسطین کے ساتھ یکجہتی دکھائی، جبکہ ہم اپنے بکھیڑوں میں پڑے رہے۔ اس لیے امریکہ اور دیگر طاقتیں اس جنگ کو ایک نیا رخ دے رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ اسرائیل فلسطین کے حریت پسندوں کے درمیان جاری جنگ میں کمزور پڑ رہے ہیں۔ اسرائیل کے مغربی خیرخواہ اب جنگ کو مسلمانوں کے مسلکی اختلافات کے بہانے نیا رخ دینا چاہتے ہیں۔ اس کا ثبوت BBC کی ایک تازہ رپورٹ ہے، جو عرب ممالک اور ایران کے درمیان کے مبینہ مسلکی اختلافات کی نئی تشریح کر کے حماس کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کی ایک کوشش کے سوا کچھ نہیں۔ اس رپورٹ میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ اس جنگ کے پس پردہ ایران اور اس کے 3 دشمنوں امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان الجھی ہوئی سفارتی گتھی کا اہم رول ہے، اور کیونکہ اب کئی برس بعد ایران اور سعودی عرب میں سفارتی رشتے بحال ہوئے ہیں، اس لیے دونوں ممالک ایک دوسرے کے قریب بھی آ رہے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف ایران اور سعودی عرب کے درمیان بہتر ہوتے رشتوں کے باوجود اس طرح کی خبریں بھی آ رہی تھی کہ جلد ہی سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان بھی آپسی تعاون میں اضافہ ہو سکتا ہے اور 2 طرفہ رشتے معمول پر آ سکتے ہیں۔ اس لیے ان رشتوں کو پٹڑی سے اتارنے کے لیے حماس نے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملہ کیا۔ پہلے BBC کی مذکورہ رپورٹ کے ایک پیراگراف پر نگاہ ڈالیں۔ رپورٹ کہتی ہے، ایران ایک شیعہ اکثریت والا ملک ہے، جبکہ سعودی عرب خود کو سب سے بڑی سنی طاقت مانتا ہے۔ ان کے درمیان ٹکراؤ کی جھلک غزہ پٹی میں جاری ٹکراؤ میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق کئی تجزیہ کار مانتے ہیں حماس کی طرف سے 7 اکتوبر کو کیے گئے چونکانے والے حملے کا ایک مقصد اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان رشتوں کو معمول پر لانے کے لیے جاری مذاکرات کو پٹڑی سے اتارنا تھا۔ اشارہ یہ ہے کہ ایسا ایران کی ایما پر کیا گیا۔ دوستو، میڈیا جس طرح کا پروپیگنڈا نظر آ رہا ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مغربی ممالک کا میڈیا کن خطوط پر کام کر رہا ہے اور حماس جیسی حریت پسند تنظیم کی جدوجہد آزادی کو بدنام کرنے کے لیے کس طرح کی سازشوں کا حصہ بنا ہوا۔ کیا یہ ایک انتہائی کمزور دلیل نہیں کہ جو فلسطینی قوم کئی دہائیوں سے اسرائیل کے ظلم و ستم برداشت کر رہی ہے، جس کو اس کی سرزمین سے ہی بے دخل کر دیا گیا، اور جو خود اپنے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے تنہا چھوڑ دی گئی ہے،
वो खित्ते की सियासत को मुतासर करने और इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान रिश्तों को मामूल पर लाने की कोशिशों को पटड़ी से उतारने के लिए इसराइल पर ऐसा शदीद हमला कर देगी कि जिसकी तवक्को खुद इसराइल ने ख्वाब में भी न की होगी। क्या ये एक अजीब और नाकाबिले फहम मंतक नहीं कि हुर्रियत पसंद हमास अपने हकूक की जंग से भी ज्यादा शिद्दत से इसराइल और सऊदी अरब के मुमकिना तौर पर बेहतर होने वाले रिश्तों को पटड़ी से उतारने के लिए एक ऐसी जंग छेड़ दे कि जिसमें उसे बड़े नुकसान का अंदेशा हो, और ये नुकसान बड़ी तादाद में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी और गजा की मुख्तसर सी ज़मीनी पट्टी में से कुछ हिस्सा इसराइल के पास जाने की शक्ल में भी हो। ये बात तो कोई इंतहाई का मकल ही सोच सकता है कि इसराइल पर हमला करने वाली हमास को आब एल मुझे मार जैसी कोई हरकत करने और इसराइल से एक खतरनाक जंग छेड़ देने की क्या ज़रूरत थी। इससे भी ज़्यादा अहम सवाल ये है कि हमास या फ़लस्तीनियों को सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात को बिगाड़ने से ऐसी कौन सी दौलत हासिल हो रही है कि जिसके सबब उसने फ़लस्तीनियों के कत्लेआम का खतरा मोल लेकर इसराइल पर हमला कर दिया। दरअसल दोस्तों, हकीकत यह है कि सऊदी अरब तवील अरसे से फ़लस्तीन की माली आनत कर रहा है और इस मदद पर इसराइल से सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर होने के बावजूद कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, इसलिए कि फ़लस्तीन की माली मदद तो अमेरिका और कई मगरबी ममालिक भी कर रहे हैं, लेकिन एक आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीन के क़याम के लिए उन्होंने ज़ुबानी दामों से आगे बढ़कर कुछ भी नहीं किया। सऊदी अरब ही नहीं, बेशतर अरब ममालिक का मामला यही है कि एक आज़ाद फ़लस्तीन के क़याम के लिए उन्होंने ज़मीनी सतह पर कुछ नहीं किया। कई मुस्लिम ममालिक के इसराइल से बेहतर सफारती रिश्ते हैं, लेकिन फ़लस्तीनियों का जिक्र के लिए इन बेहतर सफारती रिश्तों को इस्तेमाल करने से ये तमाम ममालिक बचते रहे हैं। गजा में मजलूम फ़लस्तीनियों को महसूर करने में मिस्र जैसे मुल्क का क्या रोल है, ये बताने की ज़रूरत नहीं। मिस्र वो वाहिद मुल्क है जिसकी रफ़ा सरहद फ़लस्तीन से मिलती है। मिस्र चाहता तो फ़लस्तीनियों की मदद के लिए उसे खोल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सऊदी अरब समेत कई ममालिक में अमेरिका के फ़ौजी अड्डों से इसराइल की मदद का सिलसिला अब भी जारी है, लेकिन उसे रोकने की तजवीज़ OIC और अरब लीग के इजलास में मुस्तरद की जा चुकी है। ऐसे में सवाल ये है कि हमास ने अगर सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात को बेहतर ना होने देने के लिए इसराइल पर हमला किया तो उसके क्या फ़ायदे उसे मिल सकते हैं। ज़ाहिर है और बिल्कुल सामने की बात है कि इस मकसद के लिए हमास अपना और फ़लस्तीनी अवाम का वजूद ख़तरे में नहीं डाल सकता। अलबत्ता अगर मामला ये होता कि ईरान और अमेरिका या ईरान और इसराइल के दरमियान सफारती रिश्तों के क़याम का कोई इम्कान हमास को नजर आता तो इसराइल पर इसके हमले का जवाब काबिल तस्लीम था, इसलिए कि सब जानते हैं कि ईरान इसराइल का किस कदर सख्त मुखालिफ है। ईरान और अमेरिका के दरमियान दुश्मनी किस सतह की है। इसी तरह यह भी कोई ढकी छुपी बात नहीं कि इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों की जंग में ईरान ही फौजी और दिफाई मदद फ़लस्तीन को दे रहा है, और मुस्लिम ममालिक के इजलास में कई सख्त तजावीज़ भी ईरान की तरफ से ही पेश की गई थी, जो बहरहाल मंजूर नहीं हो सकी। बहरहाल BBC की मज़कूरा रिपोर्ट में इस सिलसिले में जो दलील दी गई है उसके मुताबिक अगर इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान रिश्ते बेहतर हो जाते तो इससे ईरान के 3 दुश्मनों इसराइल, सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान मुआहदे के इम्कानात पैदा हो जाते। रिपोर्ट में इस बात को भी खसूसियत से बताने की कोशिश की गई है कि हमास एक ऐसी अजीब तंजीम है जो सुन्नी है, लेकिन जिसे कई दहाइयों से शिया अक्सरियत वाले मुल्क ईरान से माली और फौजी मदद मिल रही है। इस बात पर जोर देने का मकसद आलम इस्लाम को मसल की बुनियादों पर एक दूसरे से अलग करके देखने के सिवा और क्या हो सकता है। हालांकि तमाम तर मसलकी इख्तलाफात के बावजूद सच यही है कि दुनिया भर के मुसलमान एक अल्लाह, एक कुरान, एक रसूल, एक कलमा और एक किबले पर मुत्तफिक हैं। लेकिन इसके बावजूद मगरिब जिस तरह से इसराइल फ़लस्तीन जंग में फ़लस्तीन या हमास को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है, उसी के तहत मुसलमानों के मसलकी इख्तलाफ को गलत तनाज़र में उठाने की कोशिश की जा रही है।